تو اللہ نے ہمیں IMF کے حوالے کر دیا. کتنی عجیب بات. وہی یہودی جو ہمارے بچوں کو فلسطین میں ذبح کر رہے ہیں، انہی یہودیوں سے ہم پیسے مانگ کے ملک چلا رہے ہیں. ذرا دیکھو تو صحیح ہے، دیکھو تو صحیح ہے، کہاں چلے گئے یار. ابھی بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ ہماری اس روش سے خوش نہیں ہے. چلو میں ناراض کا لفظ نہیں کہتا کہ یہ لفظ اس پہ سچتا نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں سے ناراض ہو جائے. یہ ہماری پہچان ہے، ہم اپنے بھائیوں سے، دوستوں سے، محلے والوں سے ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ بندوں سے ناراض ہو جائے، لیکن وہ احساس تو دلاتا ہے نا کہ کب ہوش اپنے ہی دشمنوں سے مانگ مانگ کے کھا رہے ہو، وہی تمہارے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں. سوچو تو صحیح عزیز دوستو، ہمارے بچوں کو تھوڑا سا بخار ہو جائے نا، تھوڑی سی سوئی چبھ جائے، تھوڑی سی کوئی اینٹ لگ جائے، اللہ کی قسم رات کو نیند نہیں آتی. ایسا ہے کہ تو وہ فلسطین والے بچے نہیں ہیں، ان کی ٹانگیں ٹوٹی پڑی، ان کے ہاتھ کٹے پڑے، ان کی آنکھیں نکلی پڑی، اور انہیں یہودیوں سے ہم کہتے ہیں تھوڑا دیا مال دے دو، تھوڑا ہمارا ملک نہیں چل رہا. کچھ تو تھوڑا سا ہم ہوش کے ناخن لے لیں، کچھ تو ہم اپنے گریبان میں جھانک لیں. عزیز دوستو، کبھی ہم کسی حکمران کو برا کہتے ہیں، کبھی ہم کسی سیاستدان کو برا کہتے ہیں، کبھی ہم فوج کو برا کہتے ہیں. افسوس کی بات ہے، کیا ہم جنید بغدادی بنے بیٹھے ہیں سارے؟ اعمالکم عمالکم، رحمت عالم نے فرمایا جیسے تمہارے کرتوت ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے. اپنے اعمال ٹھیک کر لو، 2 منٹ میں بات بدل جائے گی. تو آج کی اس ملاقات میں عزیز دوستو، میں نے قرآن کا صرف ایک حکم رکھا ہے کہ عقیدہ توحید کو سنبھال کے رکھنا. اللہ کی ذات، اس کی صفات میں، اس کی طاقت میں، اس کی قدرت میں، اس کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک نہیں کرنا. پکا وعدہ کرتے ہو؟ انشاءاللہ. اٹھا کے دکھاؤ کون کون وعدہ کرتا ہے کہ مرنا پڑا تو مر جائیں گے، لیکن اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شرکت کو گوارا نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور بس اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر دے. میں مولانا عمران صاحب میرے تقریباً 1994 کے ساتھی ہیں. کتنے سال ہو گئے؟ 30 سال کے ہم دوست ہیں. الحمدللہ اکٹھے پڑھے ہیں، اکٹھے ایک برتن میں کھایا ہے. میں تو بہت ہی نالائق ہوں، ان کو پتہ ہے، بہت ہی نالائق ہوں. لیکن آج جب میں ادارے میں آیا، اللہ کی قسم خوشی سے میرے آنسو نکل رہے تھے کہ اللہ نے میرے بھائی کو اتنی عظمت عطا فرما دی ہے. جب دنیا میں اللہ نے اتنی عزت عطا فرمائی ہے، سوچو آخرت میں اللہ کتنا بلند فرمائے گا. اچھا، عام مدارس میں وہ طلبہ آتے ہیں جو پہلی مرتبہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں، کوئی 15 سال تک کے بچے قرآن. ان کے ہاں بحمدللہ علماء دورہ حدیث کرنے کے بعد پڑھنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. تو مجھے بھی ان کی دوستی پر فخر ہے، اور آپ سب پر مجھے فخر یہ ہے کہ آپ سب ان کے ساتھ یکجاں بنے ہوئے ہیں. کئی عالم یکجاں ہیں، آپ ان کو تنہا نہیں چھوڑتے. ادارے کی ضروریات میں آپ اپنے پاکیزہ مال کو استعمال کرتے ہیں، آپ اپنی دعاؤں میں مولانا کو یاد رکھتے ہیں. ان پر کوئی غم کا، مشکل کا، امتحان کا وقت آ جائے، آپ ان کے کندھے سے کندھے ملا کر کھڑے ہوتے ہیں. مجھے بھائی آصف صاحب کی بہت تعریف کرتے رہے، اور بھی حضرات کا نام لیا، میں ایک ایک کا نام لوں گا تو ہمارا جمعہ عصر کی نماز میں داخل ہو جائے گا. تو ناراض نہ ہونا کہ آصف کا نام لے دیا، باقیوں کا کیوں نہیں لیا. اور نام تو ویسے ہی سننا پسند ہی نہ کیا، یہ پسند کیا کرو اللہ حشر کے روز تمام انبیاء کے سامنے آصف کو کھڑا کرے. یہ تھا وہ جس نے میرے قرآن کی حفاظت کر کے دکھائی. بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ ڈی جی خان والو، اور خود قرآن کے محافظ بن جاؤ. یاد رہے گا یہ جملہ؟ بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ اور خود قرآن کے محافظ بن جاؤ. آخری ایک چھوٹی سی تشکیل میں آپ کرتا ہوں. دیکھیے رمضان المبارک قریب ہے، میں گزارش کرتا ہوں اپنی روزانہ کے ٹائم ٹیبل میں قرآن کو شامل کیجیے. ابھی ہمارا سارا شیڈیول بنا ہوتا ہے، ہمیں صبح اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے ناشتہ کرنا ہے، اتنے بجے چائے پینی، اتنے بجے بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے، پھر اس کے بعد دکان پہ جانا ہے، اتنے بجے وقفہ ہوگا، دن کا کھانا ہوگا، ظہر کی نماز ہوگی، پھر اس کے بعد دکان پہ آنا، پھر شام کی چائے پینی ہے، پھر گھر جانا ہے، پھر کھانا کھانا ہے، بچوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، رات کو سو جانا ہے. یہ شیڈیول ہے، تھوڑا بہت اونچ نیچ کے ساتھ ہر ایک ہے. آپ مجھے بتاؤ ہمارے اس ٹائم ٹیبل میں قرآن کا نہیں 2 منٹ کا بھی نہیں. تو اس لیے ایک گزارش یہ کرتا ہوں کہ کم از کم ایک تو یہ نیت کرو کہ اپنے سب بچوں کو حافظ اور قاری بنائیں گے. سب اس کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد یہ نیت کرو کہ اس رمضان المبارک میں ہم سورہ یاسین کو حفظ کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. دیکھو میں آپ کو اپنے موبائل میں دکھاتا ہوں،
یہ موبائل کا اچھا استعمال بھی آنا چاہیے آدمی کو، کرتے نہیں آپ لوگ ماشاء اللہ، ہر موبائل میں آپ قرآن کریم کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے. ہم نے رکھا ہوتا ہے، ہم چونکہ سفر میں اتنا ہوتے ہیں کہ قرآن ہر وقت اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، موبائل میں ہو، اس میں سورہ یاسین ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اپنے امام صاحب کا، اپنے قاری صاحب کا، اپنے مولانا صاحب کا واٹس ایپ نمبر لے لیں. واٹس ایپ سمجھتے ہیں نا؟ جی تو ایسے کہہ رہے ہیں ایسے سارے ماشاءاللہ، انہیں بغیر ایسے سا ہی نہیں آتا تھا. صبح اٹھ کر پہلے گھڑی دیکھیں نہ دیکھیں، واٹس ایپ ضرور دیکھتے ہیں، کہیں صاحب کو یاد کیتے، کوئی نہیں یاد. مولانا صاحب کا واٹس ایپ نمبر بھی رکھو نا، اور تو بہت نمبر رکھے ہوئے ہوں گے آپ نے، مطلب خالہ کا، خالو کا، ماما کا، چاچو کا، سب کا ہے. مولانا صاحب کا نمبر رکھو اور ان کو یہ گزارش کرو، حضرت روزانہ سورہ یاسین کی 2 آیتیں میں آپ کو زبانی ریکارڈ کر کے بھیجوں گا، اگر اس میں کوئی غلطی ہو، اصلاح طلب چیز ہو تو آپ مجھے واپس وائس میں جواب دے دیجیے گا. کریں گے نا انشاءاللہ؟ آپ یقین فرمائیں، میرے پاس میں نے یہ کافی عرصے سے میں یہ تحریک چلا رہا ہوں پوری دنیا میں. اب چونکہ اللہ پاک نے والد صاحب کی نسبت سے مجھے شہرت دی ہے، بہت سارے ساتھی میرے نمبر پر 2 آیتیں بھیجتے ہیں. اور ایک 9 سال کی بیٹی ہے، وہ الحمدللہ دوسرے ملک میں رہتی ہے، وہاں سے وہ مجھے اپنی 2 آیتیں ریکارڈ کر کے بھیجتی ہے اور پھر میں اس کو بتاتا ہوں بیٹا بہت اچھا پڑھا، آدھی سورہ یاسین کو بھی یاد کر چکی ہوں. 9 سال کی بچی. تو بھائی یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، شوق ہونا چاہیے. اور سورہ یاسین کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک مرتبہ پڑھ لے کتنا اجر ملتا ہے، جیسے اس نے 10 قرآن کریم پڑھ لی. تو ہم میں سے جس کے والدین چلے گئے ہیں، اگر روزانہ صبح اٹھ کر وہ اپنے بچوں کو ناشتہ پہلے دے اور اپنے مرحوم والدین کو 10 قرآن پہلے پہنچائے تو یہ سعادت مندی ہوگی. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ.